ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور اس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور دیکھیں گے آپ زمین کو کہ وہ بالکل چٹیل اور صاف میدان ہو جائے گی، اور ہم تمام امتوں کو اکٹھا کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان دی غلط فہمی نو دور کیتا ہے، انہاں لوگاں دی خاص کر کے کہ جڑے لوگ یوم آخرت تے ایمان نہیں سر رکھ دے، جنہاں دا بالکل اس گل تے یقین نہیں سی کہ اسی دوبارہ اٹھائے جاواں گے یا قیامت قائم ہوئے گی، قیامت دے دن دا وہ انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر انہاں نوں دس دو، اے جڑے وزنی پہاڑ نے نا، کوئی پہاڑاں دا وزن ماپ سکیا ہے، تول سکیا ہے نہیں، اور اتنے وزنی پہاڑ قیامت والے دن جدو قیامت رو نما ہوئے گی، اللہ تعالیٰ انہاں دے وزن نو بے وزن کر دے گا۔ اور قرآن پاک دے دوسرے مقام جس طرح میں اللہ پاک فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ، پہاڑاں دی وقت اس طرح ہو جائے گی جویں روئی ہوندی ہے دنی ہوئی، جس طرح روئی نو مشین دے اندروں گزار کے انہوں بالکل ہولیاں اور بالکل نرم کر دیتا جاندہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن پہاڑاں دے وزن نو ختم کر دینا اور پہاڑ روئی دی مانند اڑ رہے ہوں گے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین نو بالکل صاف کر دے گا، زمین تے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ اور اے ایڈی زمین سانو نظر آ رہی ہے، اللہ نے اس زمین دے نال دوسری زمین نو تبدیل کر دینا ہے۔ اس زمین دے وچوں ہر چیز باہر نکل آنی ہے، بالکل خالی ہو جانی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اس زمین اپنی ہر چیز باہر نکال دے گی اور یہ زمین بالکل خالی ہو جائے گی۔ جس طرح سورہ زلزال اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین نو اللہ تعالیٰ ہلائے گا او دے زلزلے دے نال، زمین دے اتے زلزلہ تاری ہوئے گا، زمین ہلے گی، اور جس وقت زمین ہلے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، زمین دے خزانے، زمین دے بوجھ سارے دے سارے باہر نکل آن گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا انہوں کی ہو گیا ہے؟ انسان اس وقت حیرت زدہ ہو جائے گا کہ اے زمین نو کی ہو گیا ہے، اپنے سارے خزانے باہر کڈی جا رہی ہے، اپنے سارے وزن تے بوجھ باہر کڈی جا رہی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین اس دن اپنی خبراں بیان کرے گی۔ زمین دیا خبراں کی نے کہ زمین دے خطے دے اوپر زمین دے اوپر
جس جگہ تے جس نکر تے انسان نے جس مقام تے کوئی بھی کام کیتا ہوئے گا زمین وہ اپنا حال خود بیان کرے گی۔ کیسا منظر ہوئے گا کہ زمین خود بول کے کہے گی پروردگار انہیں میری اتے میرے فلاں ٹکڑے تے کھڑا ہو کے اس بندے نے فلاں کام کیتا۔ مطلب ایسی چیز اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ انسان دا جسم وہ دے خلاف گواہی دے گا، اور زمین دسے گی میرے پروردگار میرے فلانے ٹکڑے تے کھڑے ہو کے فلانے خطے تے کھڑے ہو کے اس بندے نے فلاں کام کیتا۔ اور جو کچھ اسی روئے زمین تے کرنے ہاں یہ اللہ دے ہاں نوٹ کیتا جا رہا ہے۔ کسی اہل دانش نے نا موت نو دی تشبیح اس طریقے نال دیتی ہے کہ موت جڑی ہے نا اس طریقے دیے انسان دا پیچھا کر دیے جویں زمین تے رہنے والی لومڑی زمین تو نس نہیں سکتی۔ انہاں مثال دے کے نا ایک گل بیان کیتی، ایک واقعہ دسیا کہ ایک لومڑی جڑی ہے نا وہ زمین دی قرضدار ہے، انہیں زمین دا قرضہ دینا ہے تو زمین انہوں سوال کر دیے کہ میرا قرض واپس کر، تو لومڑی دوڑنا شروع ہو جاندی، دوڑ کے تھک جاندی ہے۔ زمین پھر بول کے کہندی ہے میں تینوں کیا میرا قرض واپس کر، وہ پھر دوڑنا شروع کر دیندی ہے۔ او دے سوچ دے مطابق او دے وہم دے مطابق ایسا ہے کہ میں اتوں نس جاواں گی تے زمین تو دور ہو جاواں گی، چھپ جاواں گی، میرے کو سوال نہیں کرے گی، لیکن جتھے بھی جائے گی رہے گی تے زمین تے ہی نا۔ بالکل یہ ہوئی معاملہ موت دا ہے، یہ ہوئی معاملہ قیامت دا ہے۔ انسان جتھے مرضی چلا جائے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ پاک فرماندے نے جتھے مرضی نس جاؤ، جتھے مرضی چھپ جاؤ، لمبے لمبے ستون بنا کے او دے اندر بند ہو جاؤ، لیکن موت تو انو اتھے بھی آ لوے گی۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں چھپ جاواں تو میں موت تو بچ جاواں گا، میں چھپ جاواں میں قیامت تو بچ جاواں گا، تو اے او دا وہم ہے، اے او دی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماندے نے کہ جس وقت میں زمین تے زلزلہ طاری کراں گا، زمین نو ہلاواں گا، زمین ہلے گی، اپنے سارے بوجھ با سارے خزانے باہر نکال دے گی، اور ساریاں خبراں اللہ پاک دے سامنے بیان کرے گی، پھر بندہ اتھے کھلو کے افسوس کرے گا۔ او گناہگار جنہیں کدی یہ سوچیا ہی نہیں سی، جدا یقین ہی نہیں سی، جدا اعتقاد ہی نہیں سی، جدا ایمان ہی نہیں سی کہ ایک وقت آئے گا تو اس طرح دا کوئی معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے یومئذ تحدث اخبارہا، اس وقت زمین اپنی ساری خبراں بیان کرے گی، کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس واسطے کہ اللہ پاک نے زمین نو حکم دیتا ہوئے گا زمین دس، اس انسان دے سامنے بول، گواہی دے۔ پھر اس وقت انسان جو کچھ انہیں زندگی چ کیتا ہوئے گا سب کچھ اللہ پاک کے اندر اپنے سامنے دیکھے گا۔ جس طرح بندہ کسی منظر نو ریکارڈ کر لیندا ہے، کسی منظر نو فلم بند کر لیندا ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ ریکارڈ جدو انسان دے دماغ تو آہستہ آہستہ محو ہونا شروع ہوتا ہے تو دوبارہ تو ریکارڈ کھولیا جاتا ہے کہ بھیا دیکھ تو فلاں گل کہی سی، اویخ تو فلاں بیان کیا دیتا سی، اویخ تو فلاں بات کیتی سی، اے آن دی ریکارڈ ہو گئی ہے۔ اللہ بھی انسان دے سارے عمل ریکارڈ کردا پیا، اکٹھے کردا پیا، اور اللہ پاک فرماندے نے وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، میں سب نو اکٹھا کراں گا، ساریاں امتاں نو اکٹھا کراں گا۔ قرآن پاک سے اللہ پاک نے فرمایا یہ جو کچھ زمین تے تسی دیکھ رہے ہو، یہ جڑے جانور نے، یہ جڑے انسان نے اور دیگر مخلوقات نے، یہ ساریاں امتاں نے، انہاں ساریاں امتاں نو اکٹھا کیتا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دا جس وقت دربار لگے گا، اللہ تعالیٰ دی عدالت لگے گی، اس عدالت دے اندر انصاف کیتا جائے گا، ذرہ برابر بھی بے انصافی نہیں ہوئے گی کسی دے نال۔ اللہ رب العالمین
انسانوں کے درمیان بھی انصاف کرنگے، دیگر مخلوقات کے درمیان بھی انصاف کرنگے، حتیٰ کہ اگر سنگاں والی بکری نے بغیر سنگاں والی بکری نو ٹکر ماری ہوئے گی، اللہ تعالیٰ انہاں دا بھی بدلہ دلائے گا، بغیر سنگاں والی بکری نو بدلہ دلایا جائے گا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ دا انصاف کیسا ہوئے گا، اللہ تعالیٰ کسے نال بھی رتی اور ذرہ برابر بھی کسے دے نال اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں بے انصافی نہیں کراں گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، قیامت والے دن لوگ اکٹھے ہون گے، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اکٹھے ہو کے اپنے نامہ اعمال دیکھن گے، اپنے اعمال دا رزلٹ ویکھن گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا، اللہ پاک فرماندے نے بالکل رائی دے ذرے دے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کیتی ہوئے گی نا تو وہ اس نیکی دا اجر اللہ دے کولوں لے لے گا۔ ایسا نہیں ہوئے گا کہ اللہ پاک کسی دی ذرہ دے برابر بھی کوئی نیکی ہوئے گی او دے خلاص نو ضائع کر دے گا، او دی نیکی نو ضائع کر دے گا، نہیں، او دا انہوں ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ لیکن شرط ہے کہ بندہ مومن ہونا چاہیے، ایمان والا توحید پرست ہونا چاہیے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا، چنگا کام کیتا ہوئے گا او دا چنگا بدلہ ملے گا، برا کام کیتا ہوئے گا او دا برا انجام ہوئے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنت وچ بندہ اپنے محل چ بیٹھا ہوئے گا، اللہ اتھوں انہوں جہنم دا منظر دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نو طاقت ہے، اللہ دی قدرت ہے، اللہ دی ذات دکھا سکتے ہیں۔ جنت وچ بندہ اپنے محل چ بیٹھا ہوئے گا، اللہ تعالیٰ انہوں جہنم دا منظر دکھان گے اور نالے کہن گے میرے بندیا ویخ تو میری گل منی، تو میری بات منی، تو میری بات تے یقین کیتا، میری بات تے ایمان رکھیا، تو میری گل نو تسلیم کیتا، تو میں تینوں اتنا بہترین مقام، اتنا بہترین میں تینوں انعامات دے نال نوازیا ہے، اگر تو میری گل نہ مان دو تے او سامنے جڑی جہنم تینوں نظر آ رہی ہے نا تیرا وہ ٹھکانا ہونا سی۔ جس طرح اصحاب الاعراف عراف والی مقام تے کھڑے ہو کے جہنمیاں نو ویکھن گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے محل تے کھلو کے بھی جہنم دا نظارہ کر سکے گا، اللہ دی ذات انہوں دکھان گے۔ پھر اسی طرح جہنم چ سڑن والا بندہ، اگ وچ جڑا بندہ سڑدا پیا سزا لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں آواز دے کے کہن گے میرے بندیا جے تو دنیا تے میری گل منی ہوندی، جے دنیا تے تو میری بات دے اوتے عمل کیتا ہوندا، او دیکھ فلاں جنت دا منظر، او ویکھ فلاں جنت دا ٹھکانہ، جے تو میری گل منی ہوندی تے او ٹھکانہ اج تیرا ہونا سی۔ مطلب اللہ تعالیٰ کسے نال بھی زیادتی نہیں کرن گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی سانو خلق کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ساری مخلوقات نو پیدا کیتا ہے، اور او دا حق ہے کہ اسی اس اللہ دی بندگی کریے، اس اللہ دی بات منیے۔ اگر اسی او دی بات نہیں مناں گے تے اسی او دے کولوں طاقتور نہیں، اسی او دے تو او دے کسے بھی حکم تو مبرہ نہیں، او جو چاہے ساڈے نال کر سکدا ہے، او جس طرح دا معاملہ چاہے ساڈے نال کر سکدا ہے، کیونکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جدو کسی بھی بات دا ارادہ کر دینے، جدو بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کوئی مشقت پیش نہیں آندی، بلکہ صرف او کن کہندے نے کام ہو جاندہ ہے۔ اللہ نے کن کہہ کے ابراہیم علیہ السلام واسطے اگ نو گلزار کیتا، اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے، دیکھو نا اگ جلدی پئی ہے، اللہ دی ذات بارش پہ نازل کر سکتے سن، اللہ کول طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ہوا بھیج سکتے سن، اللہ کول طاقت ہے، لیکن انہاں لوگاں دے دماغاں نو شکست دینی سی، انہاں دی سوچ نو شکست دینی سی، انہاں دے عقیدیاں نو شکست دینی سی، انہاں دے وہم نو شکست دینی سی، جس طرح شیطان نے انہاں نو ورگلایا سی، اصل اللہ تعالیٰ انہاں نو اسے ہی میدان اندر شکست دینا چاہتے سن کہ جس طریقے دی انہاں دی سوچ سی۔ اللہ تعالیٰ بارش دے ذریعے اگر اگ بجھا دیندے تو لوگاں نے سوال اٹھانے سن کہ بھئی بارش ہوئی تے اگ بجھ گئی، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، میں اگ نو مخاطب کر کے بات کہی، اے اگ میرے ابراہیم واسطے ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اگ نو ٹھنڈیا کر دیتا، اور دیکھو کوئی بارش نہیں برسی، کوئی
کسی قسم دی ایسی دنیاوی کوئی اللہ تعالیٰ نے تدبیر نہیں کی تھی کہ جس طرح انسان دے سامنے ہوندا ہے، پھر بندہ کہہ سکتا ہے ہوا آئی اگ بجھ گئی، بارش برسی اگ بجھ گئی، فلاں ہویا اگ بجھ گئی۔ اگ بھی اللہ نے نہیں بجھن دیتی، وہ دے شعلے بھی ماند نہیں پڑن دیتے، وہ دی حدت بھی کم نہیں ہوئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام واسطے اللہ پاک نے اس اگ نو ٹھنڈیا تے گلزار کر چھڈیا۔ باقی لوگوں نو ہیٹ اونج ہی محسوس ہوندی ہے، باقی لوگوں نو دی تپش اسی طرح محسوس ہوندی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام واسطے اس فطرت نو تبدیل کر کے رکھ دیتا۔ پھر آقا علیہ السلام فرماندے نے، بلکہ قرآن پاک دی آیت ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، کہ تسی اپنے رب دے سامنے صف در صف پیش کیتے جاؤ گے۔ تمام مخلوقات ایک دفعہ اکٹھیاں ہون گیاں، اللہ تعالیٰ انہوں دے درمیان فیصلہ کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے روز سب لوگ ننگے پیر، ننگے جسم اور بغیر ختنیاں تو اللہ تعالیٰ دے دربار دے اندر پیش کیتے جان گے۔ عرض کیتی گئی اللہ دے رسول، کیا لوگ براہنہ حالت اندر ایک دوسرے نو ویکھن گے، بے لباس ویکھن گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گل تے تعجب نہ کرو کہ او بغیر لباس تو ایک دوجے نو ویکھن گے، او اگر ویکھن گے بھی تے کسے دے دماغ دے وچ یہ سوچ ہی نہیں رہے گی کہ فلاں بندہ بے لباس ہے۔ اوتھے جڑا معاملہ ہے نا وہ اس طریقے دا سخت ہوئے گا، اینی کو سختی ہوئے گی کہ بندے دا کسی اور پاسے دماغ ہی نہیں جائے گا، صرف یہ سوچے گا کہ میرے پروردگار اج دے دن دی سختی تو مینوں بچا لے۔ مطلب کسی نو بے لباس ویکھ کے کسی دے دماغ اندر غلط خیال نہیں آئے گا، آ سکے گا ہی نہیں، وہ دی سوچ ہی نہیں ہوئے گی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا جنہاں نو لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ انہاں نو لباس پہنان گے، اور اس تو بعد پھر سارے نیکوکار لوگاں نو، سارے جڑے نے اہل جنت کامیاب لوگاں نو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے جس وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کہے گا، قرآن پاک کے بعد کہے گا اے میرے پروردگار میں تیری اگے سفارش کرنا، اے فلاں میرا قاری، فلاں میرا پڑھنے والا، فلاں میری تلاوت کرنے والا، اے پروردگار میں چاہنا کہ ایس محشر دے میدان اندر اللہ انہوں لباس پہنایا جائے۔ اللہ پاک دے سامنے قرآن پاک سفارش کرے گا، اللہ جنت جو لباس منگوا کے اس بندے نو اس میدان محشر چ پہنائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اللہ اے جڑا میرا قاری ہے نا، میرا پڑھنے والا، اے میرے پروردگار اس پڑھنے والے دے سر دے اوپر تاج رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت دراوی نے کہندے نے کہ او جس وقت قرآن سفارش کرے گا نا، اللہ تعالیٰ جنت دے اندر وہ تاج منگوائے گا، اور اس قرآن دے قاری، قرآن دے پڑھنے والے، قرآن دے تلاوت کرنے والے، قرآن پاک تے عمل کرنے والے دے سر دے اوپر سجا دیتا جائے گا، یعنی کہ لباس پہن کے جنت اندر جائے گا۔ بہت ساری روایات ہیں اس متعلق، یعنی اللہ تعالیٰ دسنا چاہتے ہیں کہ تسی جدوں میرے دربار اندر پیش ہوو گے اتنے مجبور ہوو گے، اتنے تسی مجبور ہوو گے کہ تواڈے جسماں تے لباس تک نہیں ہوئے گا، پھر تسی میرے دربار تو نس نہیں سکو گے۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اللہ فرماندے نے کہ تسی ساڈے کول اس طرح میرے کول دوبارہ واپس آؤ گے جس طرح پہلی دفعہ میں تانوں پیدا کیتا سی۔ دیکھو بندہ جو دنیا تے آندا ہے انہوں پتہ ہوندہ ہے انہیں وڈے ہو کے کی کرنا ہے، انہیں وڈے ہو کے پارٹیاں بنانیاں نے، بندے کٹھے کر لینے نے، جماعتاں بنا لینیاں نے، کسے نو پتہ ہوندہ ہے؟ کسے نو کوئی پتہ نہیں ہوندہ۔ والدین بھی نیک دعاواں کرن رہے ہوندے نے، رشتہ دار بھی نیک دعاواں کرن رہے ہوندے نے، سارے سوچن رہے ہوندے نے یار دعا کرو اس بچے نو اللہ نیک بنائے، اس بچے نو اللہ جڑا نا والدین واسطے جڑا نا اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ جس قسم دی بھی کوئی سوچ رکھدا ہے اس قسم دے خیر دے جذبات اس بچے واسطے رکھے جاندے نے۔ وقت دے نال پھر جا کے یہ بچہ جوان ہوندا ہے، کئی عرصے بعد جا کے رب اینو جوان کردا ہے، پھر اینو سیاست دی سمجھ آ جاندی ہے، بندیاں دے جوڑ توڑ دی سمجھ آ جاندی ہے۔ وہ بندہ پہلی گل بھول ہی جاندا ہے کہ جدوں میں دنیا تے آیا سا میں کلا سا، کوئی میرے نال کھڑا نہیں سی ہے، ٹھیک ہے، اج میں جوان ہو کے سارا کچھ حاصل کر لیا ہے تو میں واپس اپنی پہلی حالت نہیں جاواں گا، یہی غلط فہمی چاہ کے لوگ مارے جاندے ہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ،
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲ ਜ਼ਾਮਤੁਮ ਅਲਨ ਨਜਅਲ ਲਕੁਮ ਮੌਇਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਸ ਡਿੱਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ ਫਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ, ਸਿਆਹਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਇਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਵਵੂਜ਼ਿਅਲ ਕਿਤਾਬ ਫਤਰ ਅਲ ਮੁਜਰਮੀਨਾ ਮੁਸ਼ਫਿਕੀਨਾ ਮਿम्मा ਫੀ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਮਹਿਸ਼ਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵਵੂਜ਼ਿਅਲ ਕਿਤਾਬ ਫਤਰ ਅਲ ਮੁਜਰमीना मुशफिकीना मिम्मा फी, फिर जिस वक्त किताब नामा अमाल सामने रखा जाएगा मुजरम लोग वेख के डर जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, तो की कहेंगे वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। मुजरम लोग उत्थे कहोंगे हाय अफसोस, हाय अफसोस अज की हो गया, इस नामा माल च की इस किताब नूं की हो गया, इन्हें तो साड़ियाँ छोटियां छोटियां गल्लां छोटे छोटे मामलात भी खोल के बाहर कर देते हैं। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला आहसाहा। जो बंदा अपना वो नामा माल वेखेगा ना तो अल्लाह ने छोटियां छोटियां गल्लां भी उहदे च दर्ज कीतियां करवाइयां होणगियां। फिर उत्थे बंदा अफसोस करेगा ववाजदू मा आमिलू हाजिरन, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਵਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਡੀਓ ਸਬੂਤ ਵਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਹਿਰੀਰੀ ਸਬੂਤ ਵਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੁਕਰਨ ਵੀ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮੁਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਬਈ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ ਆਵੇ। आ सारा कुछ तहरीर होया है, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। बिल्कुल इस तरह बंदा अपने सारे आमाल अपने सामने वेखेगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, अल्लाह पाक फरमाते ने तुहाडा रब किसी एक ते भी कोई जुल्म या किसी नाल भी बेइंसाफी नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला दा कुरान सानू वाज़े तौर पर दावत फ़िक्र दे रहा है, सानू वाज़े तौर पर बात समझा रहा है कि किसी गलत फहमी अंदर ना रहना। तुहाडियां तन्हाइयां भी अल्लाह ने ज़ाहिर कर देनियां ने। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने तहामा पहाड़ जिन्नियां नेकियां क़यामत वाले दिन ज़ाया कर दित्तियां जाणगियां। किन्ना लोगों दियां जेड़े लोग तन्हाई दे अंदर महफल अंदर नहीं लोगों के सामने नेक बनते सन, तन्हाई दे अंदर जाके उन्हें अल्लाह ताला दी नाफरमानी की होएगी। लोगों तो छुप के गुनाह किते होणगे, उस तन्हाई दे अंदर गुनाह करन दा नतीजा ये होएगा कि क़यामत वाले दिन अल्लाह उन्हां दियां तहामा पहाड़ जिहड़ियां नेकियां नूं भी सवाह कर देवेगा, ज़ाया कर देवेगा, बेवुकत कर देवेगा। यानी इंसान नूं जिस तरह बंदा ये सोचदा यार लोकी वेखण डे ने की कहणगे, लोग मैनूं वेखणगे ते की कहणगे, लोगों तो डर के गुनाह छड्डदा, इस तरह उहनूं तन्हाई अंदर भी अल्लाह तो डरना पेगा। अगर वो नहीं डरेगा तो फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उहदियां बड़ियां बड़ियां पहाड़ा जिहड़ियां नेकियां नूं भी बर्बाद करके रख देवे। और अगर बंदा तन्हाई अंदर अल्लाह दे कोलों डरे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व रजुलन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त आइना, एक बंदा तन्हाई च बह के रब कोलों डरदा है, उहदियां अखां चों आंसू निकल आउंदे ने कि परवरदिगार मैं तेरे सामने किवें आवांगा, मैं तेरे सामने किवें जवाब देवांगा, मैं तो बड़ा गुनाहगार हाँ। अल्लाह ताला दे अज़ाबां नूं याद करके डरना शुरू कर दिंदा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक उस बंदे नूं अपने अरश दा साया अता फरमाएगा। तो ये सारियां बातां कुरान पाक दियां लम्हा साडे वास्ते है ने दावत फ़िक्र ने
انہاں اُتے سانو یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے اور اپنے نفس دی اپنے آپ دی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سانو نیک اعمال کرن دی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سانو اپنی آخرت دی فکر کرن دی توفیق دے، او دی تیاری کرن دی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔